بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک. اور ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے سبق کی تیاری آپ نے کر لی ہوگی. اب آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اور لائیو کالز کھول دی گئی ہیں اور باقاعدہ اپنا سبق سنا سکتے ہیں. آئیے ہم سورۃ النصر کی پوری سورت کی مشق کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ناظرین، آیت نمبر 3 میں ایک حصہ رہ گیا تھا، انہو کان توابا. اس کی وضاحت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے. ناظرین، انہو کان توابا میں پہلا حرف نون ہے، پہلا حرف حمزہ ہے. حمزہ کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، اور پھر نون ہے. نون پر تشدید یعنی نون پر تشدید کی اور زبر کی علامت موجود ہے. اس کی حرکات کی وضاحت کرتے ہیں. پہلے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہماری خالہ جی کو جی چشم سے جی سبق سنائیے. سورۃ النصر کی تلاوت کیجیے. اسکرین پر لاؤ گے یا میں قرآن پاک جی میں اسکرین پر دیکھ لیجیے، آپ واضح ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اب یہ آیت نمبر 2 پر غور کیجئے کہ یہاں پر واو کے بعد جو ابتدا ہو رہی ہے، واو کے بعد را ہے. را کو فل ماؤتھ یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ. جی پھر پڑھوں. جی را کو فل ماؤتھ کیجیے. جی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فی دین اللہ افواجا. فی دین اللہ. فی دین اللہ افواجا. ماشاء اللہ. فسبح نہیں سو کھینچے نہیں فسبح. انہ کان توابا. دوبارہ پڑھیے آیت نمبر 3 کو. فسبح. ابھی آئی نہیں. جی فسبح. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ماشاء اللہ، آپ کی حروف کی ادائیگی کافی بہتر ہو گئی ہے، بہت بہتر ہو گئی ہے. تو کوشش کیجئے مزید پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ تو ابھی زبردست کافی غلطیاں درست ہو گئی. آپ محسوس کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ. تو خود بھی کوشش کیجئے. آمین آمین. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. خدا حافظ. آمین. خود بھی کوشش کیجئے اور اپنے جتنے دوسرے چاہنے والے ہیں ان کو بھی لازمی طور پر یہ پروگرام کی طرف توجہ دلائیے، تاکہ آپ کے کہنے کی وجہ سے اگر کسی نے قرآن کریم سیکھ لیا تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آمین آمین. السلام علیکم. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 3 کے دوسرے حصے کی جانب، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے تیسرے حصے کی جانب بھی بڑھیں گے جو علم تجوید کے متعلق ہوا کرتا ہے. تو ناظرین آیت نمبر 3 کے دوسرا حصہ انہو کان توابا.
اس میں پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، پھر نون ہے اور نون پر تشدید یعنی ڈبلیو سائن ہے، اور پھر اس پر زبر فتحہ کی علامت بھی موجود ہے، اور اس کے بعد ہا ہے، ہا پر یعنی کہ الٹا پیش ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور پھر کاف ہے، کاف پر زبر کی علامت موجود ہے، پھر نون، نون پر زبر کی علامت اور یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد تا ہے، تا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر واو ہے، واو پر زبر یعنی فتحہ کی علامت بھی موجود ہے اور تشدید یعنی تشدید کی علامت بھی موجود ہے، پھر الف ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں، پھر با ہے، با پر تنوین کی علامت، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو ناظرین الحمدللہ آپ نے آیت نمبر 3 کے دوسرے حصے کی حرکات کی وضاحت سماعت کی۔ ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں، انشاءاللہ پھر حصے کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں نے سبق سنانا ہے اس ایڈمبرا سے۔ ایڈمبرا سے، ماشاءاللہ گلاسگو والے بھی ماشاءاللہ جاگ گئے ہیں، ماشاءاللہ جزاک اللہ فی الدارین۔ سبق سنائیے۔ اچھا اچھا، اور سامنے آیت آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، آپ دیکھیے ٹی وی اسکرین پر۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اذا جاء اللہ والفتح۔ دوبارہ پڑھیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے نصر اللہ، نصر اللہ والفتح۔ ماشاء اللہ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہ دیکھیں، یہ جو آیت نمبر 2 میں ہے نا، ناسا اس کو کھینچنا نہیں ہے، یدخلون اس کو کھینچنا نہیں ہے، میرے ساتھ پڑھیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فی دین اللہ افواجا۔ فی دین اللہ افواجا۔ افواجا، افواجا۔ ماشاء اللہ۔ آیت نمبر 3 پڑھیے، فسبح بحمد ربک۔ بحمد ربک۔ را کو فل ماؤتھ پڑھیں موٹا کر کے، ربک ربک۔ واستغفر، واستغفر۔ اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے واستغفرہ انہ کان توابا۔ واستغفرہ انہ کان توابا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایڈمبرا سے کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ جیسے یاسین۔ مسز یاسین، تو امید ہے کہ آپ روزانہ کال کریں گی اور باقاعدہ اپنے ہمارے ساتھ روزانہ کے سبق میں شامل ہو جائیں گی، کہ الحمدللہ ہم نے آخری 10 صورتوں کی کوشش کی ہے کہ کم از کم جو نماز، میرے لیے دعا کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی کوشش کیجئے، امید ہے کہ اس کی پریکٹس اس طریقے سے کریں میں پڑھتی ہوں دیکھتی رہتی ہوں آپ کا پروگرام، صبح بھی دیکھتی ہوں، جزاک اللہ۔ تو پریکٹس بھی جاری رکھیے، جزاک اللہ فی الدارین، بہت شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین۔ تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 3 کے دوسرے حصے کی ہجے کی وضاحت کرتے ہیں، انہو کان توابا میں۔ تو ناظرین پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور اس پر تشدید کی علامت بھی موجود ہے اور اس پر فتحہ کی علامت بھی موجود ہے، تو حمزہ کو ہم نون سے ملائیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا ان، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف الف زبر کا، انہو کا، نون زبرنا انہو کان، تا واو زبر تو، واو زبر و، یہاں واو کو الف سے ملا سکتے ہیں، تا واو کو الف سے ملائیں گے، بلکہ تا واو زبر تو، واو الف زبر و، توابا، دو زبر بن، توابا، انہو کان توابا۔ اب دو تنوین کی یعنی دو زبر کی علامت موجود ہیں، تو ایک زبر گر جائے گی اور پھر پڑھا جائے گا انہو کان توابا۔
ناظرین انشاءاللہ اس کی پروننسیشن کی وضاحت کرتے ہیں، اس سے پہلے کالر ویٹ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تکبیر ٹی وی کو اس کا اجر زیادہ سے زیادہ دے دنیا اور آخرت میں۔ آپ نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے۔ اس کا تو میں اس کی تعریف جتنی بھی کروں وہ تو کم ہے۔ تو صرف اور صرف اپنا کیا کہتے ہیں، یہ میں آپ کا دوسرا پروگرام دیکھ رہا ہوں، تو ماشاءاللہ میرے بھی کچھ غلطیاں تھی جس کی وجہ سے یہ آپ کو سارا ہم آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو ایک صرف اور تھوڑی سی اس میں اضافہ فرما دیجئے گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ اگر ہائی لائٹ کر دیا جائے۔ مسجد میں جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو وہاں پہ کچھ الفاظ جو نا ڈفرنٹ کلرز کے ہوتے ہیں۔ جب آپ فسبح کی جب آپ ہم کو بتا رہے تھے تو اس کے اگر 3 کلر ہوتے، گرین، ریڈ اور لائٹ، تو ہم کو پتا ہوتا کہ آپ اس کی ایکسپلینیشن ہم کو کر رہے ہیں۔ تو ہم کچھ جو لوگ جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ابھی بگننگ میں بیٹھے ہوئے ٹی وی کے سامنے آپ کو دیکھنے کے، ان کے لیے پلیز اس الفاظ کو ہائی لائٹ ساتھ ساتھ کر دیجیے کریں، اور پھر ہم کو پتہ چلے کہ آپ آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ علی بھائی میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ہم جو ہے اپنا قرآن پاک سنائیں گے اور آپ سے اور زیادہ سیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تو تھوڑا سے الحمدللہ ہمیں تھوڑی سی انشاءاللہ کیونکہ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، انشاءاللہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ جو ہائی لائٹ کا سسٹم ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد ہم انشاءاللہ ارینج کر کے انشاءاللہ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ سسٹم بھی آ جائے گا۔ ابھی ابتدا ہے، دعا کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین آمین، بہت شکریہ علی بھائی، جزاک اللہ فی الدارین۔ تو ناظرین و سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے آیت نمبر 3 کی تیسرے پارٹ کی جانب، یعنی کہ تیسرے حصہ جو آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کے پروننسیشن کی وضاحت کرتے ہیں، تو آئیے ہم اس کی پروننسیشن، اس کے مخارج کی وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین آیت نمبر 3 میں دوسرے حصے میں انہو کان توابا، اس کی حرکات بھی سماعت کی اور اس کے بعد اس کی ہجے بھی سماعت کی۔ اب ہم باقاعدہ اس کی پروننسیشن کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج یہ حروف حلقیہ میں سے ہے اور گلے کے باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نون ہے، نون حروف طرفیہ میں سے، اس کی وضاحت ہو چکی، اور اس کے بعد ہا ہے، ہا بھی حروف حلقیہ میں سے اور گلے کے باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کاف ہے، کاف کا مخرج یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نون ہے، نون حروف طرفیہ میں سے، اس کی وضاحت ہو چکی۔ اس کے بعد تا ہے، تا حروف نطعیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی، اور واو ہے، واو حروف شفویہ میں سے ہے اور دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد الف ہے، الف جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد با ہے، با حروف شفویہ میں سے ہے اور دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد الف ہے، الف جوف دہن سے ادا ہوتا ہے۔ ناظرین الحمدللہ آیت نمبر 3 اور سورۃ النصر کے اختتام ہوا۔ اب ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شبانہ فرام چشم۔ شبانہ اکرم فرام چشم، ماشاء اللہ۔ سبق سنائیے سورۃ النصر۔ Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Please you can read with me. Yeah. اعوذ 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 باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، من الشیطان من الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن۔ ہا کو را سے ملائیں اور تھوڑا سا سخت کر کے پڑھیں۔ الرحمن الرحمن الرحیم، الرحیم۔ یس۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ نصر اللہ والفتح والفتح، ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون
فی دین اللہ في دين الله افواجا أفواجا فسبح فسبح بحمد ربک بحمد ربك را کو فل ماؤتھ کیجیے ربک ربك واستغفرہ واستغفره انہ إنه كان توابا كان توابا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوشش کیجئے اس کی پریکٹس کی. ہیو ٹو پریکٹس انشاءاللہ العزیز ایزی فار یو. Okay then. انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ اپنی پریکٹس ناظرین کوشش کیجئے کہ کل تک کے لیے جب ہم کل کا دن آپ کو معلوم ہے کہ فرائیڈے آف ہوا کرتا ہے اور پھر سیٹرڈے سنڈے اسپیشل پروگرام ہوا کرتا ہے, کوسچن آنسر بھی ہوا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ناظرین و سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے حصے کی جانب, اور تیسرے حصے میں آج ہم آپ کو بتلائیں گے کہ الف کے متعلق کچھ ضروری معلومات. اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ الف کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے لیکن پھر وضاحت نہیں ہو چکی تھی. ایک ہی دفعہ ہم نے بتلایا تھا, لیکن آج پھر ہم کوشش کرتے ہیں اس کی وضاحت کی, اور وقت کی بھی قلت ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس کی وضاحت کرنے کی. تو ناظرین اور سامعین پہلے حصے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم یعنی کہ احادیث کی فضیلت, اور پھر اس کے بعد ہم دوسرے حصے میں سبق کی جانب بڑھا کرتے ہیں, اور تیسرے حصے میں علم تجوید سے متعلق. تو آئیے علم تجوید کے تیسرے حصے کی جانب الف کے بارے میں کچھ ضروری معلومات نوٹ فرما لیجیے. ناظرین و سامعین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر ہوتا ہے جیسے ما اور لا, یہ ہائی لائٹ بھی ہوا ہے اور باقاعدہ میم کو بلیک کیا ہوا ہے اور الف کو ریڈ کیا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے لام کو بھی بلیک کیا ہوا ہے اور الف کو ریڈ کیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے با میں بھی با کو بلیک کیا ہوا ہے اور الف کو انہوں نے باقاعدہ, میں اور بڑا کر دیتا ہوں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ناظرین و سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, اس سے پہلے زبر ہوتا ہے جیسے ما اور لا اور با. الف ہمیشہ لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے, شروع میں نہیں آتا. الف ہمیشہ یاد رکھیے, الف ہمیشہ لفظ کے درمیان میں, الفاظ کے درمیان میں آتا ہے, آخر میں یا آخر میں آتا ہے. یعنی الف ہمیشہ لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے, شروع میں نہیں آتا. الف سے پہلے زبر والا حرف اگر موٹا ہو, موٹے حروف آپ کو ہم نے بتائے تھے حروف مستعلیہ خ, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف, یہ حروف اور لام اور را بھی یہ بھی موٹے پڑ جاتے ہیں, لیکن ان کا قاعدہ انشاءاللہ ہم بتلائیں گے آپ کو پھر کسی ٹائم پر. تو اتنی بات نوٹ فرمائیے, الف سے پہلے زبر والا حرف اگر موٹا ہو تو الف موٹا پڑھا جائے گا جیسے قول, جیسے قول, ورنہ باریک ہوگا جیسے کانا, جیسے کانا. اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف موٹا پڑھا جائے گا جیسے قول میں الف سے پہلے قاف ہے اور قاف موٹا حرف ہے, تو یہاں پر قول میں قاف کو موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد اگر زیر ہے یعنی کہ نہیں, اگر کہ موٹا حرف نہیں بلکہ پتلا حرف ہے یعنی لائٹ حروف میں سے ہے, تو پھر الف کو موٹا کر کے نہیں بلکہ باریک کر کے پڑھیں گے جیسے کانا. اس کو کانا نہیں پڑھیں گے بلکہ کانا پڑھیں گے, اور اس کو کالا نہیں پڑھیں گے بلکہ قولا. تو اتنی بات انشاءاللہ نوٹ فرما لیجئے, اور ہم اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب اس دعا اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے اور آپ کی بھی جو کوشش ہے کہ آپ بھی قرآن کے سیکھنے میں جستجو کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اور تکبیر ٹی وی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور صحیح معنوں میں ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.